السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ عذاب الہی تحریر نمبر 1090 اللہ عز و جل کے حکم سے دریا کی تندو تیز موجوں میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا اور راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ہمراہ دریا کو عبور کر لیا۔ بنی اسرائیل بخوشی راستے میں آگے بڑھنے لگے اور یہ ایک عظیم معجزہ تھا جو دیکھنے والوں کو بڑھتا حیرت میں مبتلا کر رہا تھا اور اہل ایمان کے دلوں کو نور ہدایت بخش رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو اس دوران فرعون کا لشکر دریا کے کنارے پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تاکہ دریا اپنی پہلی حالت میں لوٹ جائے اور فرعون کا لشکر ان کو نہ پکڑ سکے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ ابھی دریا کو اسی حالت میں رہنے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل نے فرمان کے مطابق دریا کو اسی حالت پر چھوڑ دیا۔ فرعون اور اس کے لشکری بھی اس خشک راستے پر اتر گئے اور پھر اس شرکش نے عجیب و غریب منظر دیکھا، حالانکہ حقیقت اس سے پہلے بھی اس پر آشکار ہو چکی تھی۔ فرعون نے اپنے گھوڑے کی بانگیں کھینچی مگر وہ آگے نہ بڑھا۔ فرعون پریشان ہوا کہ وہ کیوں ان کے پیچھے آیا، مگر اب سوائے ندامت کے کچھ باقی نہ تھا۔ فرعون نے ایسے وقت میں بھی اپنے لشکروں کو مضبوطی یوں دکھائی اور اس بات پر اس کی گندی ذہانیت نے ابھارا۔ اس نے اپنے لشکروں سے کہا کہ یہ دریا میرے لیے سمٹ گیا ہے تاکہ میں اپنے ملک سے بھاگنے والے غلاموں کو پکڑ سکوں اور انہیں اپنی گرفت میں لے کر ان پر ظلم و ستم کروں کہ انہوں نے میرے ملک سے راہ افراد کیوں اعتبار کیا۔ ساتھ ہی ساتھ فرعون ان کے پیچھے جانے کے خوف کو دل میں چھپا رہا تھا اور چاہتے تھا کہ کسی طرح اسے نجات مل جائے۔ ایک قول ہے کہ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام گھڑ سوار کی شکل میں نمودار ہوا اور اپنی گھوڑی کو دوڑاتے ہوئے فرعون کے گھوڑے کے پاس سے لے کر گزرے۔ فرعون کا گھوڑا ہٹانے لگا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی کو دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کا گھوڑا بھی اس گھوڑی کے پیچھے دریا میں چلا گیا۔ یوں فرعون اپنے نفع و نقصان کسی کا ذمہ دار بن سکا۔ فرعون کے لشکریوں نے اس کی پیروی کی اور انہوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا۔ جب سارا لشکر دریا میں چلا گیا تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا دریا پر مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو ساکن دریا ایک مرتبہ پھر گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔